اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک درود پاک کے حوالے سے میرے آقا فرماتے ہیں، من صلی علیہ یوم الجمعۃ کانت شفاعۃ لہ عندی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جو مجھ پر جمعہ کے دن درود پڑھے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ جمعہ کا دن بھی ہے آج، اور جمعہ کے دن کی بہت ساری برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ جمعہ کے دن عام دنوں کے مقابلے ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اجر زیادہ کر دیا جاتا ہے، تو ایک الحمدللہ ماحول بھی ہوتا ہے لوگوں کے اندر جمعہ کے دن نیکیاں کرنے کا۔ تو جہاں بہت ساری نیکیاں آپ آج کریں گے انہی میں ایک نیکی یہ بھی شامل کر لیں کہ آج کے دن کثرت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھیں گے، اور بھی جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی فضیلتیں ملتی ہے۔ ایک جگہ میرے آقا نے یہ بھی فرمایا، من صلی علیہ یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفرت لہ ذنوب 80 عاما، کہ جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھا اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو بہت ساری برکتیں ہیں، بہت ساری رحمتیں انشاءاللہ ملیں گی۔ تو آج نیت کریں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نبی کی ذات پر درود پڑھیں، اور انشاءاللہ اپنا کام بنا لیں انشاءاللہ۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک نئی صبح، صبح کا وقت ہے اور جمعہ کی صبح، سبحان اللہ بڑی پیاری صبح ہے۔ اللہ پاک اس صبح کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ الرحمن ایک ٹاپک پر آج بھی گفتگو کریں گے، اور بڑا پیارا ٹاپک ہے، معلوماتی ٹاپک انشاءاللہ آج آپ کے لیے ثابت ہوگا۔ توجہ کے ساتھ اول تاخیر شریک رہیے گا۔ ساتھ میں آج ہمارے گیسٹ مہمان میری سیدھے ہاتھ کی جانب آپ دیکھ رہے ہیں مظفر بھائی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، اور دوسری جانب ہمارے مولانا صوبان مدنی صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ ان سے بھی ہم گفتگو لیں گے آج، اور ساتھ ہی بڑے پیارے پیارے کلام سنانے کے لیے، آپ کی فرمائشوں کو سنانے کے لیے ہمارے الطاف بھائی بھی تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے، تو کلام بھی پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، نعت خوانوں کا بھی کلام سنیں گے، ہمارے مہمانوں کا بھی کلام سنیں گے۔ تو مل جل کر انشاءاللہ اس پروگرام کو اول تا آخر لے کر ہم چلیں گے۔ اگر ہمارے نعت خوان سے آپ فرمائش بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نمبر بھی دیا ہوا ہے، آپ اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں، آپ اپنی فرمائش کو ریکارڈ کروا کر ہمیں بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر آج ممکن ہوا تو آج، ورنہ اگلے سلسلوں کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ اس فرمائش کو پروگرام میں ہم شامل کریں۔ اس کے علاوہ لائیو چیٹ کے ذریعے سے بھی آپ ہمیں اپنی فرمائشیں بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے جتنا ممکن ہوا، جتنے فرمائش ہم لے سکے کوشش کریں گے، تاکہ ناظرین کی بھی فرمائشیں پوری ہوتی رہیں اور ادھر ہمارا کلام بھی ساتھ چلتا رہے۔ آئیے بلا تاخیر اب بڑھتے ہیں تلاوت قرآن کریم کی جانب۔ توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی تلاوت کو سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، الذی جمع مالا وعددہ، یحسب ان مالہ اخلدہ،
كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق اللہ العظیم۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ الکریم ایک کلام کو شامل کریں گے۔ جب بھی کلام پڑھا جائے تو کوشش کیا کریں کہ آپ بھی ساتھ میں پڑھیں، تو کیا ہے نا ایک ساتھ میں مل کر پڑھتے ہیں، جھوم جھوم کر، اس کا ایک الگ ہی ذوق ہوتا ہے۔ تو آئیے کلام میں شامل ہوتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کموں کیا دیکھیں کہ کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے گئے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے گئے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد
کی سکندر ہے وہ لوگ خدا شاگرد قسمت کے سکندر ہے قسمت کے سکندر ہے جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور آقا کی ثنا در اصل عبادت گئے کہ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں پنجتن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو پنجتن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو کہ سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے گئے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اللہ کے خزانوں کے مالک گئے میرے آقا اللہ کے
خزانوں کے مالک گئے میرے آقا، اور یہ سچ یہ نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار تے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، بڑا پیارا کلام ہم نے مل کر پڑھنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائے، نبی پاک کی نعتیں، نبی پاک کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہنا الحمدللہ یہ اہل سنت کا وتیرہ ہے، الحمدللہ یہ ہمارا طریقہ ہے، اور ہمارے بزرگوں نے یہی ہمیں سکھایا ہے کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ نبی پاک کی کا ذکر جس مذہب میں نہ ہو وہ مذہب کس کام کا۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، اور اللہ کے کرم سے ہمیں یہ سعادت ملی کہ ہم کثرت کے ساتھ نبی کا ذکر بھی کرتے ہیں، نبی پر درود بھی پڑھتے ہیں، نبی کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس اسی طرح نبی پاک کا ذکر کرتے کرتے ہمیں دنیا میں رکھے، اور دنیا میں اسی حالت میں ایک کاش کہ ہمارا انتقال ہو۔ بڑی پیاری بات مولانا جمیل الرحمان صاحب نے کہی ہے نا کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ، یعنی جب تک دنیا میں ہے تو نبی پاک کی تعریفیں کر رہے ہیں، نبی پاک کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے گا تو بھی ایک سلسلہ رہے گا دنیا سے، بلکہ چلے جائیں گے جب ہمارا جنازہ ہوگا وہ بھی انشاءاللہ آقا پر درود پاک پڑھ رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی محبت پر ہمیں زندہ رکھے، اسی محبت پر موت عطا فرمائے۔ ناظرین، میں نے عرض کیا تھا کہ آج کا ہمارا ٹاپک بڑا اہم ہے۔ انسان کی جو خصلتیں ہوتی ہیں، انسان کی عادتیں ہوتی ہیں، ان عادتوں میں کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بڑی ہی بری ہوتی ہیں۔ یہ تو بری عادتیں تو بری ہوتی ہیں، لیکن کچھ عادتیں جو بری عادتیں ہیں ان میں کچھ ایسی عادتیں جو لوگوں کو اس سے دور کرتی ہیں۔ لوگ جن عادتوں کی بنا پر بندے سے دور ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ بہت جھوٹ بولنے والا ہو تو لوگ اس کے قریب میں رہنا پسند نہیں کرتے، اس سے دور دور رہتے ہیں کہ یار یہ جھوٹا بندہ ہے، کبھی بھی جھوٹ بات بول دے گا، ہمیں پھنسا دے گا جھوٹ بول کر۔ یا بندہ بہت زیادہ غیبتیں کرنے والا ہو، بہت چغل خور مشہور ہو، تو لوگ اس سے ہی بچتے ہیں کہ یار اس کے پاس مت جاؤ، ورنہ اس کے پاس بیٹھیں گے یہ ہماری چغلی کرے گا دوسروں کے سامنے اور ہمیں جو ہے نا رسوا کر دے گا۔ تو اسی طرح کی جو بہت ساری جو ایسی عادتیں ہیں، جو بری عادتیں کہ جن کی وجہ سے لوگ بندے سے نفرت کرتے ہیں، ان عادتوں کے اندر ایک بڑی ہی بری عادت وہ ہے بخل، کنجوسی۔ جی ہاں، کنجوس بندے کو، بخیل آدمی کو کوئی اپنا دوست بنانا گوارا نہیں کرتا، بخیل کو کوئی بندہ اپنا ساتھی بنانا گوارا نہیں کرتا۔ لوگ ایسے بندے کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے جس کے اندر بخل کی یہ بری صفت ہے۔ تو بڑی ہی یہ ایک بیکار قسم کی سمجھے کہ عادت ہے، اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، اور بندہ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کرنے سے بھی اپنے ہاتھ کو روکتا اور ہاتھ کو کھینچتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو بخل کی اسلام نے بھی مذمت بیان کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جا بجا بخل کے حوالے سے ہمیں ارشادات عطا فرمائے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بخل یعنی کنجوسی کے حوالے سے اپنے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ بڑا اہم ٹاپک ہے، اور بعض اوقات انسان کے اندر یہ صفت ہوتی ہے، یعنی بعض اوقات دوستوں کے ساتھ بخل کا معاملہ ہوتا ہے، یا بعض اوقات گھر والوں کے ساتھ یہ بخل کا انداز ہمارا ہو رہا ہوتا ہے، یا ماں باپ کے ساتھ ایک بخل والا انداز ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے بخل، اس کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس حوالے سے کیا احکامات دیے، اسی طرح اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، اس طرح کی بہت ساری گفتگو آج کے اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ شامل کریں۔ تو توجہ کے ساتھ سنیں گے، بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ میں بڑھوں گا اپنے مہمانوں کی طرف۔ سب سے پہلے سبحان بھائی اگر بخل کی تعریف اگر بیان فرما دیں، اور اسی طریقے سے اللہ و رسول نے
جو اس کے حوالے سے مذمت بیان فرمائی ہے اس پر بھی ذرا ذکر کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، جیسا کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے بخل، جی، یہ انسان کے کیریکٹر کو بڑا ڈیمیج کرتا ہے، یعنی انسان معاشرے میں بخل کی وجہ سے بڑا ڈیگریڈ ہوتا نظر آتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم انشاءاللہ بخل کی تعریف سمجھ لیتے ہیں۔ بخل کا جو لغوی معنی ہے، ڈکشنری کے اندر جو اس کا معنی دیا گیا ہے وہ ہے کنجوسی، یعنی آدمی جو ہے ہاتھ روک لے۔ صحیح۔ اور اصطلاحی طور پر یعنی کتابوں میں اس کی جو تعریف بیان کی گئی ہے جی جی، کہ جہاں بندے کو شرعاً، عادتاً اور مروتاً خرچ کرنا چاہیے، جہاں بندے کو شرعاً، عادتاً اور مروتاً خرچ کرنا چاہیے، وہاں آدمی خرچ کرنے سے رکے، اپنے آپ کو روکے، یہ بخل کہلاتا ہے۔ صحیح۔ ہم نے 3 چیزیں سنی، شرعاً، عادتاً اور مروتاً خرچ کرنا ضروری ہو اور وہ رک جائے۔ صحیح۔ شرعاً جیسے مثال کے طور پہ جب بندہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو اس پہ شرائط کے ساتھ زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر اس کے شرائط کے ساتھ بندے پر واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بندہ مال جمع کرتا جاتا ہے، ایک ٹائم ایسا آتا ہے استطاعت کے بعد اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اب اگر وہ یہاں پر خرچ نہ کرے، ہاتھ روک لے، تو یہ شخص کیا کہلائے گا؟ بخیل کہلائے گا، ہے نا۔ کچھ لوگ جیسے پورے ہی بخیل ہوتے ہیں اور کچھ لوگ پارشلی، یعنی کچھ جگہ بخیل ہوتے ہیں، کچھ جگہ بخیل نہیں ہوتے ہیں۔ اس کو ہم انشاءاللہ اینڈ میں بھی اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اور جیسے عادتاً خرچ کرنا، دوسری چیز ہے عادتاً خرچ کرنا، یعنی ہم عرف و عادت کے حساب سے بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، رشتہ داروں میں خرچ کرنا، دوست احباب میں خرچ کرنا، یہ بھی کئی موقعوں پر واجب ہوتا ہے۔ اچھا، اگر یہاں بندہ خرچ نہ کرے تو بندہ کئی ایک صورتوں میں گنہگار بھی ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ صحیح۔ جیسے کہیں وہ حقوق عامہ کو تلف کرے گا، کہیں وہ زوجہ کے حقوق ہیں، زوجہ کے حقوق والدین کے حقوق ہیں، اس کو تلف کرے گا، صحیح، رشتہ داری کے حقوق ہیں اس کو تلف کرے گا، ماں باپ کے حقوق ہیں اس کو تلف کرے گا۔ یعنی جس کو جو خرچ دینا چاہیے وہ سوچے گا نہیں، مجھے پیسے جمانا ہے، میرے پاس پیسے رکھنا ہے، مجھے خرچ نہیں کرنا ہے، تو وہ حقوق العباد کو بھی تلف کرتا ہوا نظر آئے گا اور حقوق اللہ کو بھی تلف کرتا ہوا وہ نظر آئے گا۔ یعنی نفقہ میں بھی خرچ کرنا ہوتا ہے، نان و نفقہ میں بھی خرچ کرنا ہوتا ہے۔ یعنی جو بندے پر واجب بھی ہوتا ہے ان چیزوں کو بھی بندہ بخل جیسی ایک سٹنگینس کی وجہ سے وہ کیا کر لیتا ہے، وہاں خرچ بھی نہیں کر پاتا ہے۔ اچھا، عام طور پر لوگ جو بھی کام کرتے ہیں ایسا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو اچھا ہی کر رہا ہوں، میں تو اچھا ہی کر رہا ہوں، ہے نا۔ اور اسی طرح عام طور پر بندہ مال میں بخل کرتا ہے۔ ہم سب سے پہلے یہ تصور کریں آیت کی طرف بڑھنے سے پہلے کہ بندہ یہ جو مال ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے، یہ مال جو ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے نا، اور ہمیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اچھا، اچھی نیتوں کے ساتھ اگر کوئی کسی بندے کا دل خوش کر دے، ٹھیک ہے، کسی کی دل جوئی کرے، تو کیا اس کو نیکی نہیں ملے گی؟ یہ بالکل اس کو یقیناً اس کو نیکی ملے گی۔ اسی طرح روایتوں میں بھی آتا ہے کہ بندہ جب خوش ہوتا ہے تو اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ ایک آدمی جب دوسرے کی مدد کرتا ہے، مدد میں رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس میں اس کی مدد میں رہتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، یعنی اگر کوئی اپنے اندر بخل کو ہٹا کر، اپنے اندر سے بخل والی صفت کو ہٹا کر خرچ پہ اترتا ہے، صحیح جائز خرچ پہ اترتا ہے، تو اس کو ڈھیر ساری بلائیاں ملتی ہیں۔ آئیے ہم سنتے ہیں کہ آیت میں کس طرف توجہ ہمیں دی گئی ہے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، بخل کرنے والے نہ یہ گمان نہ کریں، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اس مال میں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا، اس مال میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا، ہوا خیرا منہم یا ہوا خیرا لہم،
یعنی یہ اللہ نے جو اپنے فضل سے اسے مال دیا اس میں بخل کرنے والے بخل کر کے یہ نہ سوچیں کہ یہ جو میں بخل کر رہا ہوں یہ اچھا کر رہا ہوں. یعنی پہلی جو سوچ ہے کہ میں یہ اچھا کر رہا ہوں اس کی یہاں پر کاٹ ہو رہی ہے. صحیح. تو خبردار یہ بخل کے طور پر مال جمع کرنا یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جو انہوں نے بخل کیا اس کی وجہ سے، جن مال میں انہوں نے بخل کیا، قیامت کے دن وہ مال ان کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی وراثت ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اے بندو جو تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اور جس مال میں ہم بخل کریں گے وہی مال قیامت کے دن توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا. اور ساری میراث یہ اللہ کی وراثت ہے. یہ کس کی وراثت ہے؟ اللہ کی وراثت ہے. اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، تو اللہ کی راہ میں دینے سے ہمیں رکنا کیوں ہے؟ ہمیں باز کیوں آنا ہے؟ کچھ حدیثیں بھی میں انشاءاللہ یہاں پر کوٹ کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بخل اور بدخلقی یہ دو خصلتیں ہیں جو ایماندار میں کبھی جمع نہیں ہوتی. ایماندار جو ہوگا اس میں بخل اور بدخلقی کبھی جمع نہیں ہوگی. نمبر 2، دوسری روایت ہے جس کو اللہ نے مال دیا اس نے زکوٰۃ نہ دیا تو روز قیامت وہ مال سانپ بن کر اس کو توق کی طرح لپٹے گا اور یہ کہہ کر ڈھستا جائے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اللہ اکبر. اب یہاں پر میں ایک چیز اور بیان کرنا چاہوں گا کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا دیگر چیزوں میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب باری زکوٰۃ کی آتی ہے یا پھر جب باری دین کے راہ میں خرچ کرنے کی آتی ہے تب لوگ ہاتھ بہت زیادہ روکتے ہوئے نظر جیسے آتے گھر کے اندر کوئی فرنیچر لانا ہے تو لاکھوں روپے کا فرنیچر آ جاتا ہے. گھر میں کوئی فریج لانی ہے تو اب وہ 10,000 والی نہیں 20,000 والی لائے گا. موبائل اگر لینا ہے تو موبائل 20,000 کا بھی آ جائے گا لیکن لینا ہے 50,000 کا. تو دیگر جو اپنے سہولیات کے جو کام ہوتے ہیں بندہ ان کے اندر تو لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، لیکن جب باری آتی ہے اللہ کی راہ میں دینے کی، زکوٰۃ دینے کی، تو اس کے اندر کنجوسی. صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی میں یہ اسی چیز کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ لوگ فلی کنجوس نہیں ہوتے ہیں لیکن پارشلی کنجوس ہوتے ہیں، یعنی جزوی طور پر کنجوس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں خوب خرچ کر رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھے ہیں. جی لیکن جب بات آتی ہے دین کے راہ میں خرچ کرنے کی یا پھر خود کے اللہ کے دیے ہوئے مال میں جو زکوٰۃ ہم پر واجب ہو رہا ہے اس میں خرچ کرنے کی، تب بندہ بخل کرتا ہوا نظر آتا ہے. وہ تو سمجھ رہا ہے کہ نہیں میں تو خرچ کر رہا ہوں لیکن اصل خرچ تو تمہیں یہاں کرنا چاہیے تھا. کیا بات، وہاں نہیں بھی خرچ کرتے تو چل جاتا. جو تم پر واجب تھا، ضروری تھا، شرعاً جو تمہارے اوپر واجب تھا وہاں خرچ کرنا تمہارے لیے ضروری تھا. اب یہاں نہیں خرچ کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے وبال جان بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے ہمیں. ماشاءاللہ بڑی زبردست گفتگو سبحان بھائی نے کی. قرآن پاک سے بھی ہمیں ایک بتایا کہ بخل کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں بلکہ یہ تمہارے لیے شر ہے، برائی ہے. تو یہ ایک اچھی صفت نہیں ہے، لوگ بھی اس کو ناپسند کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ظاہر ہے اس کو ناپسند فرماتا ہے. اس کی وعید بھی ہم نے سنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بری صفت سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب بخل کے اسباب کیا کیا ہو سکتے ہیں، بخل کا اس کا علاج ہمیں کیسے کرنا ہے، اس پر بھی میں چاہوں گا کہ کچھ کلام ہمارے مظفر بھائی کر دیں مزید، پھر انشاءاللہ آگے ہم اس کو لیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، صلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ بخل جو ہے زیادہ تر مال سے اس کا تعلق ہے، جیسا ابھی سبحان بھائی نے بتایا کہ مال میں ہی عام طور پر زیادہ بندہ بخل، ویسے تو اور بھی چیزوں میں بخل کرتا ہے، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا بخیل ہے وہ بھی بتا دیا کہ سب سے بڑا بخیل شخص وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے. تو یہ بھی بہت بڑا، یعنی اگر جیسے آج ایک کنجوسی اور بخل جو ایک مذموم صفت ہے اور بندہ اس سے بچنا چاہے گا کہ بھائی آج کوئی بھی اپنا جو نام جو ہے نا وہ داغدار نہیں کرنا چاہتا کہ بھائی میرا کوئی نام جو ہے برائی کے ساتھ نہ لے،
کوئی ایسی بری صفت ہے. بلکہ آج بعض لوگ جو ہے میں کنجوس نہ کہلاؤں اس کو مطلب خالی اپنی ایک بھرم رکھنے کے لیے, اپنی ایک جھوٹی شان دکھانے کے لیے کئی جگہ اسراف کرتے نظر آتے ہیں. فضول خرچی پہ نا خوب اڑانا ہے بھائی, خوب خرچ کرنا, ورنہ لوگ بولیں گے کنجوس ہے. تو آج ان کاموں میں تو کر رہے ہیں, لیکن جہاں اصل جو جیسے شروعات میں بتایا گیا کہ جہاں شرعن ہے, عرفن ہے اور مروتن ہے کہ بھائی آپ کچھ لوگ جمع ہیں, اب لوگ آئے ہوئے ہیں, ان کی خیر خواہی کرنا تھا, ان کی کچھ خدمت کرنا تھا, لیکن اب اس میں بندہ ہاتھ کھینچ لے. دوستوں کے ساتھ بعض اوقات یہ عادت ہوتی ہے لوگوں کی کہ چلو مل کر جائیں گے کھانے پینے کے لیے, اور اب بل کون دے گا, تو اب بل دینے میں ادا کرنے میں بخل کرتے, نہیں وہ دے دے وہ دے دے, اس طرح سے کھینچا تانی. تو جو بار بار ایسا کرتا ہے پھر وہ دوستوں میں بھی مشہور ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ کبھی جو ہے نا بل نہیں دیتا ہے, یہ کھا پی کر جو ہے روانہ ہو جاتا ہے, تو آئندہ یا تو اس کو پکڑیں گے کبھی, یا کچھ مطلب جو ہے اس کو ایک بار پھنسائیں گے ہم اس طرح سے. اور یا پھر اگر وہ نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو آہستہ آہستہ لوگ دور کرنے لگتے ہیں, بخیل جو شخص ہے. تو اگر ہم غور کریں کہ یہ بخل مطلب پیدا کہاں سے ہوا, یہ آئی کہاں سے, بندہ یعنی دنیا میں آیا تو اب اس نے یہ کہاں سے سیکھا. ٹھیک ہے, تو جیسے پہلے اس کے پاس مال آیا اولاً, تو اب اس کے اوپر ایک خوف جو ہے نا یہ شیطان کی طرف سے, کہ تنگ دستی کا خوف اس کے اوپر شیطان جو ہے طاری کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی یہ مال ہے اتنا ہی ہے, بینک بیلنس ہے اتنا ہی ہے, تمہارے اکاؤنٹ میں اتنے ہی پیسے ہیں, اگر یہ خرچ ہو گئے بعد میں نہیں آئے, ضرورت پڑ گئی تو کیا کرو گے, تو مت خرچ کرو, یہ خرچ ہو گیا سب, اور جو ہے نہیں ملا تو پھر تنگ دستی آ جائے گی, پریشانی آ جائے گی. تو سب سے پہلا جو ہے نا تنگ دستی کا اس کو ایک خوف جو ہے وہ بخل کی طرف مائل کرتا ہے. بخل کا ایک سبب یہ بھی ہے, ایک سبب ہے تنگ دستی کا خوف. یعنی بندہ جو ہے نا اس میں خاص طور پہ جیسا بتایا ہمارے جو ہے سبحان بھائی نے, کہ بندہ اپنی پرسنل جو لگژری اپنی لائف ہے لگژریز پر خرچ کر رہا ہے. رہنا ہے مجھے ایک دم عالی شان گھر میں رہنا ہے, اگر گاڑی ہے, بائک وغیرہ لوگ لیتے ہیں, کچھ عرصہ گزرتا ہے تو وہ نئی بائک جو ہے بیچ کر پھر نئی بائک لینا ہے, کار لینا ہے. ایک ضرورت کے حساب سے اس میں میانہ روی نہیں ہے. صحیح, اپنی لائف جینا ہے, کھانا پینا ہے, کپڑے پہننا نا, تو سب اچھے سے اچھا. لیکن جب راہ خدا میں دینے کی بات آتی ہے, بھائی یہاں مسجد بنائی جا رہی ہے, یہاں مدرسہ جامعہ کی جو ہے اس کو لینے کے لیے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, خریداری ہے, دیگر چیز ہے, یا آپ جو ہے اس کی خود کفالت کا معاملہ جو ہے اٹھا لیجئے, آپ اخراجات کا وہ کر دیجئے, کسی طالب علم کے لیے کچھ کر دیجئے. نہیں ابھی, اور یہ ہوتا کیوں ہے, کیونکہ ہم نے اپنے غیر ضروری خرچ اتنے بڑا رکھے ہیں نا کہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی ہم کہاں سے کریں گے, کیا کریں گے. نہیں اس پہ تو یہ بخل کی طرف بندہ مائل ہوتا ہے کہ وہاں خرچ نہیں کرنا ہے, اور جہاں نہیں خرچ کرنا تھا زیادہ وہاں زیادہ بندہ خرچ کر رہا ہے. تو اس میں بندہ اپنا ذہن بنا لے کہ راہ ہے یہ تو جو میں خرچ کر رہا ہوں اس کا حساب بھی. اچھا, بزرگان دین کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ اپنی ذات پر خرچ کرنے میں بہت سخت محاسبہ کرتے تھے کہ یہ خرچ یہ اتنا زیادہ کیوں ہو گیا, یہ نمک کیوں زیادہ ہو گیا کھانے کے اندر, یہ چراغ کی جو بتی جو ہے یہ موٹی کیوں ہو گئی, اس سے زیادہ تیل صرف ہوگا. تو بعض اوقات جو ان کے پاس ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اسی طرح سے واقعہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جو ہے امداد کے لیے مطلب ان کے پاس بھیجا تھا کہ آپ جاؤ, وہ آپ کی مدد کر دیں گے, آپ کا تعاون کر دیں گے. تو وہ ایک دو مرتبہ آئے نا, تو انہوں نے اسی طرح سے دیکھا کہ آپ اپنے غلام کو سمجھا رہے, تنبیہ فرما رہے, چراغ کی بتی کیوں موٹی ہو گئی. تو اب انہوں نے سوچا کہ جب ان کا یہ انداز ہے تو اب میری کیا مدد کریں گے. وہ خاموشی سے بغیر بولے چلے گئے. لیکن جب 2-3 بار ایسا ہوا پھر آئے, تو انہوں نے پوچھا کہ آپ آئے تھے, آپ کے لیے آپ کا کیا کام ہے بتائیے. جب انہوں نے بتایا, ان کو بہت بڑی رقم سینکڑوں ہزاروں درہم جو ان کو پیش کر دیا آپ نے. تو آپ کو بڑی حیرت ہوئی, آپ نے مجھے اتنا دے دیا, لیکن اپنے معاملات میں آپ جو ہے نا اتنی باریکی سے, اور چراغ کی بتی موٹی ہو گئی تو اس کو جو ہے آپ وہ غلام کو تنبیہ کر رہے ہیں. تو آپ نے کیا خوب فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی راہ میں جو دیا جاتا ہے نا سب اللہ کے خزانے میں محفوظ ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور ہم اپنی ذات پہ جو خرچ کریں گے نا اس کا حساب لیا جائے گا. تو بندہ اگر یہ سوچ رکھے کہ مطلب اپنی ذات پر جو خرچ کر رہا ہے, اپنے گھر والوں پہ خرچ کر رہا ہے, اس میں اسراف سے بچتے ہوئے, قرآن پاک میں فرمایا گیا, اور فضول نہ اڑا کہ فضول اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں, اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. تو بندہ اس میں احتیاط کرے, اور پھر یہ ذہن بنا, اچھا راہ خدا میں خرچ کرنا, اب مال بھی اللہ کا دیا ہوا, جان بھی اللہ کی دی ہوئی. سبحان اللہ. اور جو بندہ نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے. اور جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں 10 گنا عطا فرماتا ہے.
بلکہ اور جس کے لیے بڑھائے 700 گنا تک یا اس سے اللہ تعالیٰ جس کے لیے اور زیادہ بڑھائے اور زیادہ اس کو عطا فرماتا ہے. تو یہ بندہ یہ پہلے ذہن بنا لے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے نا میرے مال میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ آخرت کے لیے بھی محفوظ ہوگا اور دنیا میں بھی مجھے مال بڑھ کر ملے گا. تنگ دستی تو دور کی بات ہے، ایک ہے نا کہ تنگ دستی کا خوف، جی اللہ کی راہ میں دے گا تو اللہ اس کو اور عطا اور غنی. یعنی فرمایا بھی کیا ہے، ایک روایت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، حج کرو غنی ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. حج میں آج لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اب ریٹ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے. جی. مطلب پہلے بہت آسانی سے لوگ کم جو ہے رقم میں کر لیتے تھے، اب وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے مہنگائی کے اعتبار سے. تو آج بندہ یہی سوچتا رہے کہ بھائی 4-6 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ روپے لگ جائیں گے، میں کس طرح سے حج کروں، اتنی رقم کیسے خرچ کروں. تو فرمایا گیا کہ یہ جو حج پہ خرچ کرے گا نا بندہ، یہ نہ دیکھے کہ اتنا مال خرچ ہو رہا ہے، حج کرو غنی ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ اور نواز دے گا. تو یہ بندہ اس پر جو ہے نا اپنی توجہ رکھے. پھر جو ہے ایک دوسرا سبب جو ہے مال سے محبت. مال آیا، اب ایسی محبت ہو گئی نا کہ میرے پاس سے جائے نہیں، جی میرے اکاؤنٹ میں رہے، میرے گھر کی تجوری میں رہے، خرچ نہیں کروں، اس کو بہت حفاظت سے. اچھا، امیر اہل سنت نے یہ مال کی محبت کے متعلق بھی کئی باتیں، کچھ نشانیاں علامات بتائی ہے. ناظرین بھی غور کریں کہ کیا ہمارا بھی یہ انداز ہے. جو کرنسی نوٹ ہوتے ہیں، جی کرنسی نوٹ بعض اوقات بینک سے جو لوگ نکالتے ہیں، پورا بنڈل، پوری سیریز جو ہے نا بالکل نئے نوٹوں کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بالکل نمبر سے 1 سے لے کر 100 تک پورا 100 کا بنڈل ہے. اب وہ 500 کی نوٹ ہو، 200 کی، 100 کی نوٹ، جو بھی نوٹ ہے، تو اب وہ پورا بنڈل نئے نوٹوں کا ہے. تو اب بندہ جب خرچ کرنے کی باری آئے گی نا تو اس کو خرچ نہیں کرے گا، اس کو رکھا رہے گا اپنے پاس. بالکل نئے کڑک نوٹ ہے ایک دم. اور بوسیدہ جو نوٹ ہوں گے، پرانے جو نوٹ ہوں گے، وہ کہیں بھی دینا ہوگا نا تو پہلے وہ دے گا. حالانکہ دونوں کی قیمت سیم ہے. اگر آپ یہ دیں، ہاں بعض اوقات چلو اگر یہ نیت ہے کوئی ویلڈ وہ کہ بھائی بہت زیادہ بوسیدہ ہے، یہ رکھے یا اور پھٹ سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے، بعد میں چلانا مشکل ہو جائے گا، چلو وہ کبھی کبھار وہ کر دیا. لیکن یہ نئے نوٹ کیوں نہیں جا رہے اپنے پاس سے؟ دینا ہے تو پرانا کون سا ہے وہ نکال کے دے. تو یہ بھی ایک مال کی محبت کی علامت ظاہر ہو رہی ہے کہ مال سے کیوں محبت ہے. بلکہ اپنی اس محبت کو دور کرنے کے لیے آپ نے ترغیب دلائی کہ نئے نوٹوں کو دو، پہلے نئے نوٹوں کو دو دوسروں کو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے تو بہتر مال دینا چاہیے، جو ہمیں پسند ہو وہ مال دینا چاہیے. تو وہ بندہ دیتا جائے. یہاں تک کہ یہ روایت میں ہے کہ پہلا دینار جب بنایا گیا، جب پہلا سونے کا سکہ، پہلے درہم و دینار چلتے تھے، جب پہلا ڈھال کر اس کو ڈائی میں جو ہے بنایا گیا دینار، تو شیطان نے اس کو اٹھایا اور اسے چوم کر آنکھوں سے لگایا اور یہ کہا کہ جو تجھ سے محبت کرے گا وہ میرا غلام ہے. جس کے دل میں تیری محبت ہوگی نا، درہم و دینار کی محبت، تو بولے وہ میرا غلام ہے. پھر وہ آسانی سے میں جیسا اس کو بتاؤں گا میرے پیچھے چلے گا اور گناہوں میں لگ جائے گا. تو اس کا جو خاص علاج ہے، اس میں یہ سوچنا چاہیے بندے کو کہ جو مال ہے آج آئے میرے پاس وقتی طور پر، لیکن یہ مال ہمیشہ میرے ساتھ نہیں رہے گا. صحیح. مال کہاں تک کام آتا ہے؟ موت تک. جیسے ہی آپ بستر مرگ پر ہیں، ڈیتھ ہوئی، انتقال ہوا، اب وہ مال کس کا ہوگا؟ وارثوں کا ہو گیا. صحیح. اب اگر آپ نے اپنی چیزوں میں خرچ کیا ہے، بعض لوگ دنیا سے جاتے جاتے یہ وصیت کر دیں، میرا سارا مال جو اللہ کی راہ میں دے دینا، میرا سارا مال مسجد میں دے دینا، میری زکوٰۃ باقی ہے زکوٰۃ ادا کر دینا. تو شریعت کی طرف سے بھی بندے کو اس کا پابند کیا گیا ہے کہ اب بندہ اپنے سارے مال کے بارے میں نہ وصیت نہیں کر سکتا، بلکہ اگر وصیت کر بھی دیا تو وہ 1/3 پر نافذ ہوگی. مدینے کی مچھلی میں امیر اہل سنت الحمدللہ آپ کا رسالہ ہے ایثار کے متعلق، اس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بہت زبردست صحابی تھے اور ہمیشہ اپنی پسندیدہ چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں پیش کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں مال کے جو ہے نا وہ 3 لوگ اس کو لینے والے ہوتے ہیں، 3 حقدار ہوتے ہیں، 3 حصے دار ہوتے ہیں. سب سے پہلے مال کا حصے دار ہے وہ تقدیر ہے. یعنی تقدیر میں اگر مال کا کوئی نقصان لکھا ہے تو تقدیر کسی کو دیکھے گی نہیں کسی کا کیسا مال ہے، کتنی محنت سے کمایا ہے. آگ لگ گئی، مال ضائع ہو گیا. چوری ہو گئی، کوئی چور لے گیا، مال ضائع ہو گیا. تو تقدیر ہے نا مال سے اپنا حصہ لے لے گی. پھر آپ فرماتے ہیں دوسرا حقدار جو ہے، دوسرا حصے دار کون ہے؟ وہ وارث. انتقال کے بعد جو مال چھوڑو گے وہ جتنے بھی ورثہ ہوں گے، بیٹا ہوگا، بیٹی ہوگی،
جو بیوی ہوگی، والدین ہوں گے، جو بھی ان کے جو حصے بنتے ہیں میراث میں، تو ہر وارث اپنا حصہ لے لے گا. کوئی بھی آج اپنا حصہ بھی نہیں چھوڑے گا کہ نہیں جانے دو، میرا حصہ میں والد صاحب کے لیے مطلب دے دیتا ہوں. لوگ اپنا حصہ لے لیتے ہیں. تو آپ فرما رہے ہیں تیسرا حصہ دار تو خود ہے. ایک تقدیر ہے، تقدیر اپنا حصہ لے لیتی ہے. ایک وارث ہے جو اپنا حصہ چھوڑے گا نہیں. تیسرا حصہ دار تو خود ہے. تو اپنی زندگی میں اس مال کو اچھے انداز سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تو بھی اپنا حصہ حاصل کر لے، تاکہ آخرت میں جو ہے تجھے اس کا ثواب مل جائے. ماشاءاللہ. تو وارثوں بندہ جو ہے نا اس کا یہ ذہن بنائے کہ اس طریقے سے مطلب جو ہے کرنے سے یہ معاملہ نہ ہو. اسی طرح سے تیسرا سبب بخل کا جو ہے نا نفسانی خواہشات کا غلبہ ہے. اگر نفسانی خواہشات کا غلبہ ہے اور لوگ جو ہے طرح طرح کی جائز اور ناجائز چیزوں کو کرنے میں مطلب تو کہ بھائی یہ کرنا ہے تو مجھے یہ رقم لگے گی، یہاں گھومنے پھرنے جانا ہے، یہ مخلوق تفریح گاہ ہے، یوں ہے وہ ہیں، یہ ساری چیزوں میں مطلب مجھے بہت خرچ کرنا ہے تو اس کے لیے بہت رقم کی ضرورت ہے، تو میں اب دوسرے کاموں میں راہ خدا میں خرچ نہیں کر سکتا، بلکہ اپنے نفسیاتی معاملے میں جو ہے نا ان چیزوں کو. تو یہ بندہ اپنی نفسانی خواہشات کو بھی جو ترک کرے اور غور کرے کہ اگر اس میں لگ گیا تو آخرت میں اس کی سزائیں کیسی ہے، تو اس سے بندہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ماشاء اللہ. یعنی کہ اسباب بھی آپ نے ماشاء اللہ کچھ ذکر کیے ہیں. یعنی کن کن وجوہات کی بنا پر 3 اور مزید ہوں تو ایک ساتھ اور بھی ہے مختصر میں لے لیں گے. یعنی کچھ اسباب بیان کیے ہیں. اللہ کریم ہمیں ان اسباب پر نظر رکھتے ہوئے ان کا علاج کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ایک چوتھا سبب بخل کا ہے بچوں کا روشن مستقبل. بندہ یہ سوچتا ہے آج میں جس طرح سے میں نے پڑھائی کی، آگے آج میں جس گھر میں جس لائف سٹائل میں رہ رہا ہوں میرے بچے اس سے اچھے میں رہیں. جس اسکول میں نے تعلیم حاصل کی میرے بچے اور زیادہ مہنگے سے مہنگا جو اسکول ہو وہاں جو ہے پڑھائی کریں اور یہ پڑھ لکھ کر کچھ قابل بن جائیں. اسی ملک میں رہنا ہے تو رہے، ورنہ باہر چلے جائے، ابراڈ چلے جائے. بڑے الگ الگ انداز کے لوگوں کی. حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ میری اولاد جو ہے نا نیک بنے، فرما بردار بنے، میری اولاد نمازی بنے، میری اولاد دیندار، دنیاوی جو ترقی کے ساتھ ساتھ دیندار بھی بنانے کا ذہن ہونا چاہیے. لیکن آج کیا ہوتا ہے کہ بھائی میں رقم کیوں بچا کے رکھوں، میں مال راہ خدا میں کیوں نہ خرچ کروں کہ میری اولاد کے لیے جمع کرنا ہے. تو اس معاملے میں بھی اگر بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، اللہ تعالیٰ پر جو بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی مدد فرمائی. قرآنی واقعات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا. آپ نے ایک گرتی ہوئی دیوار کی جو ہے تعمیر فرما دی تھی، تو آپ نے حکمت بتائی کہ اس کے نیچے نا ان کا گمشدہ خزانہ تھا. 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی وہ، مطلب وہ جو اس کے نیچے جو خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا. تو مفسرین فرماتے کہ ان کا باپ 8ویں 10ویں پشت میں جو ہے ان کا والد بنتا تھا، لیکن وہ نیک تھا. تو ان دونوں بچوں کا خزانہ، وہ دیوار اگر گرتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ اٹھا لیتے. اللہ تعالیٰ نے یہ پسند نہیں فرمایا یہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو ان کو خزانہ ملے. یعنی کوئی نہیں ہے، بچے یتیم ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کے خزانے کی حفاظت ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بندہ جب اللہ پر توکل کرے کہ اللہ روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آج مجھ پر انعام فرمایا، نعمتیں دی، میری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ دے گا. میں بچا کر ہی رکھوں گا اور یہ میرا آج کا جو مال ہے یہی اسی کے ذریعے ان کا مستقبل روشن ہوگا. ایسا نہیں بس آج میں خرچ کرتا ہوں، جو بھی نیک کام میرے سامنے آتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے نوازے گا. ایک 5واں سبب جو ہے وہ آخرت کے معاملے میں غفلت ہے. بھائی دنیا میں آج لوگوں کا ایک نعرہ ہے، کھاؤ پیو جان بناؤ. کل کس نے دیکھا ہے؟ تو کل کس نے دیکھا ہے؟ تو کل اور آخرت کا جو معاملہ ہے نا اس کی تیاری آج ہی کرنی ہوگی. الگ سے کوئی زندگی نہیں ملنے والی. آدمی یہ سوچ کر بھائی اچھے سے اچھا کھانا پینا اور آخرت میں پتہ نہیں، تو آخرت کی تیاری جو ہے اس کو آج ہی اسی زندگی میں. اور دنیا جو ہے مومن کا قید خانہ ہے، تو ایک قیدی کی طرح ہمیں زندگی گزارنا ہے. قیدی جس طرح سے اپنے پسند کے کھانے نہیں کھا پاتا، اپنے پسند کا لباس نہیں پہن پاتا، ادھر ادھر گھومنے نہیں جاتا، قید میں ہمیشہ ہوتا ہے. تو الدنیا سجن المومن، مومن کا قید خانہ ہے دنیا. تو اس میں ہمیں اس انداز سے زندگی گزارنا چاہیے. اب آخرت کے معاملے میں غفلت ہے، صرف دنیا کیا ہو رہا ہے، کیا ترقی ہے، اور بس میں مال بچا لوں، یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، ٹریول کر لوں، تو بندہ اسی میں رہ جاتا ہے. تو اگر اس معاملے میں بھی جو ہے بندہ غور کرے کہ راہ خدا میں خرچ کروں گا اگر، تو یہ
دولت جو ہے مجھے نفع بھی دے گی اور مجھے آخرت میں بھی کام آئے گی. آج آخرت کی تیاری میں زیادہ تو نہیں کر پا رہا ہوں, جو بھی نمازیں وغیرہ پڑھی, چھوٹا موٹا عمل ہوا, زیادہ میں وقت بھی نہیں دے پا رہا ہوں دین کے کام میں, تو کم از کم میں مال خرچ کروں تو یہ مال کے ذریعے تو آخرت کا زیادہ راہ جو ہے میرے لیے تیار ہو جائے. تو یہ اگر اس طریقے سے ہم ان اسباب پر غور بھی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال قربان کر دے, جیسے بھی بات ہوئی نا پیچھے, وہ ایک نوٹ تو ظاہر بات ہے سارے کے سارے سب کی قیمت برابر ہی ہے, لیکن وہ جو پرانے نوٹ ہیں وہ دے جا رہے ہیں, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو. اس پر بھی ایک پورا ٹاپک ہے, یہ بھی بہت سارے واقعات ہیں, لیکن چونکہ ظاہر وقت ہمارا مختصر ہوتا ہے, ہم کوشش کریں گے تمام چیزوں کو اس میں کور کریں. تو اللہ کی راہ میں پسندیدہ چیزیں اپنی انشاءاللہ قربان کریں گے, رب کی بارگاہ میں دیں گے, انشاءاللہ اس کا ہمیں بہترین صلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا. مزید بھی کچھ روایت اگر سبحان بھائی ایڈ کریں. جی علی بھائی, جو بخل کرنے والا جو ہوتا ہے, کنجوس جو شخص ہوتا ہے, اس کے بھی دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ میں معاشرے میں, سوسائٹی میں جب سٹینڈ کروں تو میرا سٹینڈ اچھا ہو, صحیح, لوگ مجھے اچھا سمجھیں اور لوگ میری طرف آئیں, میرے ساتھ معاملات کریں, میرے طرف مائل ہوں. یہ بھی بخل کرنے والا کہیں نہ کہیں سوچ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے, اور ساتھ ہی خوشی کس کو نہیں چاہیے زندگی میں, خوشحالی کس کو نہیں چاہیے. خوشحالی کا تو ہر ایک متقاضی ہوتا ہے, تقاضا کر رہا ہوتا ہے. فزیکل ویلنس, مینٹل ویلنس, یعنی فزیکلی وہ اچھا ہو, مینٹلی ہیلتھ اس کی اچھی ہو, یہ تو ہر کوئی چاہتا ہے. صحیح ہے نا, رشتہ دار کے ساتھ میرا تعلق اچھا ہو. آدمی اگر بخل کو چھوڑ کر سخی ہوتا ہے تو سخی کے بارے میں روایت آتی ہے کہ السخی قریب من اللہ, سخی جو ہے وہ اللہ سے قریب ہے. قریب من الجنہ, جنت سے بھی قریب ہے. وقریب من الناس, اور لوگوں کے بھی قریب ہے. اور اگر ہم بات کریں بخیل کی, یعنی جو کنجوس ہے اس کی اگر ہم بات کریں, البخیل بعید من اللہ, بخیل جو ہے وہ اللہ سے دور, بعید من الجنہ, جنت سے دور, اور بعید من الناس, لوگوں سے بھی دور, اور قریب ہے کس کے, قریب من النار, اور وہ جہنم کے قریب ہے. یعنی اور اگر ہم کچھ اور احادیث کی طرف بھی دیکھیں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ الید العلیٰ, اوپر والا ہاتھ, خیر من ید السفلی, یعنی نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ اچھا ہے. سخی جو ہوگا وہ دینے والا ہوگا, اس کا ہاتھ جو ہوگا وہ اوپر والا ہوگا. اور جو بخیل ہوگا وہ کہیں نہ کہیں سے سوچے گا کہ کہیں نہ کہیں سے میں مال بٹور لوں, کہیں نہ کہیں سے میں اپنے حصے سے زیادہ بھی لینے کی وہ تمنا کرے گا, کوششیں کرے گا. تو بخیل اگر بندہ ہوتا ہے تو وہ اس نعمت سے بھی کیا ہو جاتا ہے, محروم ہو جاتا ہے. اچھا علی بھائی, جی, لالچ جو ہے یہ کوئی پسند نہیں کرتا. ایک جملہ بھی بڑا مشہور بچپن میں سنتا رہا, لالچ بری بلا ہے. لالچ بری بلا ہے. لالچ یہ کوئی پسند نہیں کرتا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لالچ سے بچتے رہیے, پچھلی جو قومیں ہیں وہ اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں. لالچ پہلے بخل پر آمادہ کرتا ہے. یعنی بندہ جب سوچتا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہو, میں یہ بھی جمع کروں وہ بھی جمع کروں, تو پھر ہاتھ روکنے لگتا ہے. لالچ بخل پر آمادہ کرتا ہے. پچھلی قوموں کو لالچ نے بخل پر آمادہ کیا, وہ بخل کرنے لگے, بخل وہ کرنے لگے. پھر اسی بخل نے, اسی لالچ نے قطع رحمی کا خیال دلایا. صحیح, یعنی اگر میں اس سے کنیکشن میں آؤں گا تو کچھ نہ کچھ پیسے میرے خرچ ہو جائیں گے, اب اس سے مجھے کیا ہونا پڑے گا, دور ہونا پڑے گا. یعنی اس سے میں کنیکشن روک لیتا ہوں, اس سے تعلقات روک لیتا ہوں تو 5 پیسے میرے بچ جاتے ہیں. تب بندہ کیا کر لیتا ہے, اس سے بھی رابطے روک لیتا ہے, اس سے بھی تعلقات روک لیتا ہے. یعنی پچھلی قوموں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لالچ پیدا ہو جاتی ہے تو لالچ جو ہے وہ قطع رحمی کا بھی خیال دلاتی ہے. صحیح, قطع رحمی بھی بندہ کرنے لگتا ہے. اسی طرح جب قطع رحمی کرتا ہے تو وہ گناہ کر بیٹھتا ہے. یعنی وہ جو حقوق ادا کرنے ہیں وہ حقوق وہ ادا نہیں کر پاتا. ایک اور روایت بھی میرے سامنے ہے. اللہ پاک نے
اس بات کی قسم کھائی ہے کہ جنت میں کوئی بخیل شخص داخل نہیں ہوگا. بخیل جو بھی ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ہم کچھ بھی کریں علی بھائی, آخر میں ہمارے ذہن میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ بھائی رزلٹ ہمارا اچھا ہو, آؤٹ کم اچھا ہو. جنت میں کون نہیں جانا چاہتا ہے نا. ایک صرف ہم دنیا میں رہ کر جو مال ہے, ہاتھ کا میل ہے, جو آج ہے کل نہیں ہے, اس کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جنت کی جو ابدی نعمتیں ہیں اس سے ہم محروم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا, جو کنجوس شخص جو ہوتا ہے یہ شیطان کا بھی پسندیدہ ہوتا ہے. ہاں, حضرت یحییٰ علیہ السلام شیطان سے پوچھنے لگے کہ کون سا آدمی تجھے پسند ہے اور کون سا آدمی تجھے ناپسند ہے. ٹھیک ہے, یعنی شیطان سے پوچھ رہے ہیں کون سا آدمی تجھے پسند ہے اور کون سا آدمی تجھے پسند نہیں ہے. تو شیطان کہنے لگا مومن بخیل مجھے پسند ہے. اچھا, وہ شخص جو مومن ہو اور بخل کرتا ہو وہ مجھے پسند ہے, اور گنہگار سخی مجھے پسند نہیں ہے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے, مومن ہے وہ تجھے پسند ہے اور گنہگار ہے وہ تجھے پسند نہیں ہے, یہ کیسے ہو گیا؟ تو وہ شیطان کہنے لگا کہ بخیل مومن جو ہے وہ بخیل ہے. یعنی یہاں پر شیطان نے بتایا کہ مومن بخیل مجھے پسند ہے, تو مومن بخیل جو ہے اس کو اس کی بخل جو ہے نا وہ لے ڈوبے گی, اور جو گنہگار سخی ہے ہو سکتا ہے کہ سخاوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے اور اسے جنت میں داخل کر دے. یعنی کیسی یہ ایک مذموم صفت ہے بخل. یعنی بخل ایسی صفت, یعنی جو میں جو سمجھ سکا ہوں, بخل انسان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے, اور سخاوت جو کہ اس کا اپوزٹ ہے, سخاوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بڑے مقامات عطا فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں سخی رکھے اور سخیوں کے ساتھ رکھے, سخیوں کے سردار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے اللہ ہمیں حصہ عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت زبردست یہ گفتگو چل رہی, شروع سے ہی آیات بھی ہم نے سنی ہیں قرآن کریم کی اور احادیث کریمہ بھی ہم نے سنی, اسباب بھی کچھ سنے, اس کا علاج بھی سنا, مزید بھی آگے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. کچھ فرمائشیں ہمارے پاس پروگرام میں ہوا کرتی ہیں, کچھ کالز ہوا کرتی ہیں, میں چاہوں گا کہ اس کو پلے کیا جائے. دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک نئی صبح سلسلہ جاری ہے. ماشاء اللہ الکریم علی مدنی, مظفر بھائی اور صوبان مدنی بھی آج تو ماشاء اللہ سلسلے میں ہے. اللہ آپ تینوں کو بار بار مدینہ دکھائیں. بہت اچھا سلسلہ جا رہا ہے اور ٹاپک بھی آج کا کنجوسی ہے. سوچا میں بھی شامل ہو جاؤں ایک سوال لے کر. کئی سارے اسباب اور مثالیں بیان کی گئی, لیکن ایک جنرل مائنڈ یہ بنا ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ فیوچر کے لیے کچھ جمع کر کے رکھنا ہے, اگر نہیں کروں گا تو پھر گھر والوں کا کیسے پورا ہوگا. تو وہ آج خرچ نہیں کر رہا ہوتا ہے, وہ بچا کے رکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو مینٹلٹی ہے, کیا یہ بھی کنجوسی میں آئے گی؟ کیا اسے بھی کنجوسی کہا جائے گا؟ یہ ذرا سا آپ بیان کریں, اور اس پہلو کو بھی ضرور لے لیں کہ کیا بندے کو واقعی میں اتنا لوٹا دینا چاہیے کہ کل کو وہ محتاج ہو جائے. زبردست ماشاءاللہ. مظفر بھائی کیا کہیں گے؟ چیز بنتی تو ہے واقعی, آدمی کو ظاہر ہے اپنے کل کے لیے بھی سوچنا ہے. اب ظاہر ہے بچے بچیاں ہیں, ان کی شادی بھی کرنی ہے, اس کے لیے ظاہر ہے پیسہ چاہیے. ہوا سے تو کام بنے گا نہیں کہ ہوا آ گئی, پانی آ گیا, شادی ہو گئی. رقم اس کے لیے بھی چاہیے. تو اس کے لیے کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں. آدمی کو اپنے گھر بار کا خرچہ چلانا ہے, کل کو راشن چاہیے, اس طرح کی جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں, ان کے لیے اخراجات جمع کرنا, رقم جمع کرنا, کیا فرمائیں گے؟ جی یہ بہت کچھ گفتگو کا تو اس میں مطلب کلمات میں مطلب کچھ کور کیا تھا ہم نے شروعات میں. انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی توجہ دلائی کہ ناظرین بھی یہ نہ سوچیں, ظاہر ہے ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ بھائی سب کچھ خرچ کر دینا ہے, کچھ بچا کر کل کے لیے نہیں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, جو بہت ساری ہم نے گفتگو کی, ایک اچھی توجہ ماشاءاللہ ندیم میں نے دلائی, تو کیا کہیں گے؟ جی اس میں خاص یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بندہ مطلب اس میں کانسیپٹ یہی ہمیں سمجھنا ہے اور کلیئر کرنا ہے کہ اصل بخل کسے کہیں گے اور اصل سخاوت کسے کہیں گے. صحیح. نہ ایسا معاملہ ہو کہ جہاں بچانا تھا وہاں بندہ بے تحاشا خرچ کر دے, اور جہاں خرچ کرنا تھا اللہ کی راہ میں اس کو بہت اچھا جو ہے حضرت
حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ انہوں نے مطلب ان کا یہ انداز تھا نا کہ ہزاروں درہم خیرات کیا کرتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہزاروں درہم جو ہے لوگوں کو راہ خدا میں دے رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں. لیکن جب یہ خود جو ہے خرید و فروخت کرتے تھے، جب بزنس کرتے تھے، تو اس میں بعض اوقات معمولی بھاؤ پر جو ہے نا کافی تکرار کرتے تھے کہ یہ چیز اتنے کی نہیں، اتنے کی ہے. تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضور آپ تو ہزاروں درہم جو ہے خیرات کر دیتے ہیں، لیکن یہ چند معاملے میں جو ہے بڑی معمولی رقم کے لیے اتنی دیر تک جو ہے تکرار کرنا. تو آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ لوگوں میں جو اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے نا، وہ اللہ کے خزانے میں اور راہ خدا میں خرچ ہو گیا، اس کا تو ثواب ملنا ہے. صحیح. لیکن دنیاوی معاملے میں نقصان اٹھانا یہ بندے کی مطلب عقل جو ناقص عقل ہے اس کو ظاہر کرتا ہے. تو بندہ جو ہے دنیاوی معاملات میں اور دیگر اور چیزوں کو خرچ کرنے میں، جیسے آج لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اس کا معاملہ یہ کرے، غور کرے کہ مجھے جو اخراجات درپیش ہیں یا منتھلی ہے، سیونگ سے کوئی جو ہے نا منع نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. کہ آپ اچھی نیتوں کے ساتھ اگر سیونگز کر رہے ہیں، آپ آگے کے لیے فیوچر کے لیے جمع کرنے کے لیے، پھر بعض اوقات کچھ چیزیں آتی ہیں اچانک ایسی آتی ہیں، جیسے کوئی بیمار پڑ گیا گھر میں، خدا نخواستہ بیماری کا ہاسپٹلائزیشن کا کچھ معاملہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے. پھر عمر کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے بچے آگے بڑے ہو رہے ہیں، ان کے تعلیمی اخراجات ہے، شادی بیاہ کے معاملات ہیں. تو اس میں بندہ اگر کوئی اس کی رقم جمع ہو رہی ہے، اب ظاہر ہے ہمارا وہ انداز، بندہ اگر ویسا انداز اختیار کرے توکل کا تو اس کو بھی اعلیٰ ویسی نعمتیں ملتی ہے. جو بزرگوں کا انداز تھا کہ بعض اوقات ایک درہم بھی گھر میں نہیں، لاکھوں درہم آتے تھے تو سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ملے گا. تو یہ بندہ جو ہے جس کے اخلاص اور جس کا مطلب یہ تو توکل کا اعلیٰ درجہ ہو گیا، توکل کا اعلیٰ درجہ. لیکن اگر ہم نارمل حساب سے، کیونکہ آج کی کنڈیشن ایسی ہے کہ آج بندہ اگر اس کو کوئی ایسی ضرورت پڑ جائے اور جس کی سیلری ہے، جس کا جو بزنس ہے، بعض اوقات رقمیں بزنس میں پھنس جاتی ہے، سیلری پوری خرچ ہو جاتی لوگوں کی، اور پھر اپنے گھر کے ضروری اخراجات کے لیے نا اس کو کسی سے مانگنا پڑتا ہے، کسی دوست سے مانگنا پڑتا ہے، کسی اور سے مانگنا پڑتا ہے. پھر اس کے مانگنے میں، اس کا قرض ادا کرنے میں وہ قرض کا لوڈ الگ سے اس پر بڑھ جاتا ہے. تو ان سب چیزوں سے اگر بندہ بچے. ایک نوجوان جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھا، صحابہ کرام نے اس کی دوڑ دھوپ دیکھی اس نے کہ وہ کسب حلال کے لیے نا بڑی کوششیں کر رہا ہے، بڑا وقت دے رہا ہے، بڑی کوششیں کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے. تو بعض صحابہ کرام نے جو ہے یہ اس کے بارے میں کہا کہ اگر اس کی یہ دوڑ دھوپ جو ہے، اس کی یہ سب تگ و دو جو ہے وہ دین کی خاطر ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذہن بنایا صحابہ کرام کا، اس چیز کو کھولا اپنے، جس کا مفہوم ہے کہ اگر وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کی کفالت کرے، اگر وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اپنے دوستوں کی مدد کرے، راہ خدا میں خرچ کرے، تو یہ اس کا بھاگ دوڑ کرنا بھی جو ہے نا یہ ضائع نہیں ہے، یہ برا نہیں ہے، اللہ کی راہ میں. تو بندہ اگر جمع بھی کرے اور پھر یہ اپنے گھر والوں کی کفالت، اچھی نیتیں کرے کہ میں فیوچر میں آج میں فضول خرچی سے بچ رہا ہوں، یہ بھی اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، اور جو ایک گناہ ہے، ناجائز کام ہے، فضول خرچی، اسراف، اس سے میں بچ کر جو خرچ کر رہا ہوں. ہاں، راہ خدا میں جو موقع آیا تو آج اس کو جو موقع ملا، جمعہ کا دن ہے، جمعرات کے غروب آفتاب سے جمعہ کے غروب آفتاب تک نیک عمل کا 70 گنا زیادہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کی طرف سے صدقہ جمعہ کا بھی سلسلہ شروع ہوا ہے کہ اسلامی بھائی اس کو یہ کر کے اپنے اس میں سبسکرائب وغیرہ کر کے اپنے بینک اکاؤنٹ سے بھائی ہر ہفتے 63 روپیہ، 112 روپیہ، 313 روپیہ یہ میرے ذریعے پہنچے. اگر میں پہنچ نہیں پا رہا ہوں مسجد میں، اجتماع میں، دعوت اسلامی کے مرکز میں، تو پھر جو ہے وہ میرے اکاؤنٹ سے چلا جایا کرے. یہ بھی انداز ہے. تو اگر ہم بھائی آج جو پورے مہینے میں راہ خدا میں جو خرچ کرنے کے مواقع آئیں گے ان میں خرچ کروں گا. صحیح. جو کسی کی مدد کرنا ہوگی رشتہ دار کی، وہ میں مدد کروں گا دیگر چیزوں میں. ہاں، فضول خرچی سے بچا کر اور اپنے جو آج ایکسپینسز ہے اس میں اگر سادگی لا سکتا ہوں، میں اگر بعض اوقات اس میں بندہ اگر اس میں تگ و دو کرے اور رقم بچائے، جیسے اگر دودھ جو ہے وہ 1 لیٹر 60 روپے کا کہیں مل رہا ہے اور تھوڑی دور کی دکان پہ 50 روپے کا مل رہا ہے، وہ صرف 10 روپیہ بچائے اور 10 روپیہ بچا کر اگر وہ جمع کرے، تو یہ چیز کو کنجوسی نہیں کہا جائے گا. کہ اگر اپنے خرچ میں وہ اگر رقم بچا رہا ہے، فضول خرچی سے بچ رہا ہے، تو وہ کنجوس نہیں ہے. اور جہاں بہت زیادہ خرچ کر رہا ہے لیکن وہ غلط جگہ ہے، وہاں وہ اسراف کر رہا ہے، تو اس کو سخی نہیں کہا جائے گا. تو بندہ اپنے فیوچر کے لیے بھی جمع رکھے، اپنے ایمرجنسی فنڈ رکھے، جمع کرے.
بس یعنی یہ اس میں ہے کہ بخیل وہی ہے کہ مطلب جو اگر اللہ کی راہ سے زکوٰۃ بھی نہیں ادا کر رہا ہے، نہیں مال کم ہو جائے گا، ضروری چیزیں اس کے سامنے نہیں خرچ کر رہا ہے، تب وہ بخیل ہوگا، ورنہ مال جمع کر کے رکھنے کی ایسی ممانعت نہیں ہے، بندے بندہ کی رکھ سکتا ہے اس نیت کو۔ کا بھی اس میں بہت بڑا ایک دخل ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ مال جو جمع کرتے ہیں نا، ایک عام طور پر ایک نیت یہ ہوتی ہے کہ بس مجھے بہت بڑا امیر بننا ہے، یہ ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ بھئی بچوں کی شادی کرنی یا اپنے آگے چل کر خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی کوئی معاملہ ایسا ہو گیا تو جمع کرنا ہے۔ بندے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ بہت بڑا امیر بننا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ایک سامنے والے سے مقابلہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ وہ اتنا امیر ہے، مجھے اس سے بڑا امیر بننا ہے، اور اس نیت کے اندر وہ کنجوسی بعض اوقات کر رہا ہوتا ہے، تو یہ کنجوسی ظاہر ہے کہ مذموم ہے، اس کی جو ہے نا وہ برائیاں بیان کی گئی ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کی کفالت کے لیے اپنے آگے کے معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر وہ سیونگ کرتا ہے تو بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کرنے کی بعض اجازت تو ہے۔ ایسے ہوتے ماشاءاللہ خوش نصیب جو حج پہ جانے کے لیے پیسے جمع کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی عمرہ پر جانے کے لیے ابھی جو رقم جمع ہوتی جا رہی ہے نا، میں جمع کرتے جاؤں، جب 5-5 ہزار 10-10 ہزار کر کے یہ 50-60 ہزار ہو جائے، 1 لاکھ ہو جائے نا، تو میں عمرے پہ سرکار کی بارگاہ میں جا کر آؤں۔ کوئی حج کے لیے جمع کر رہا ہے کہ اخراجات کے ساتھ لے کر، کوئی اپنے بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے زیور بنانے کے لیے سونا اگر جمع کر رہا ہے، اچھی بات ہے، ان کے لیے اچھے کام کر رہا ہے۔ اور اگر اس کے پاس اگر مال جمع بھی رہ گیا، ساری زندگی اس نے بہت زیادہ نہیں خرچ کیا، راہ خدا میں خرچ کرتا رہا، زکوٰۃ نکالتا رہا، اب مال اس کے پاس رہ گیا، اب اس کے انتقال کے بعد وہ مال کس کے پاس آئے گا؟ اس کے وارثوں کے پاس آئے گا، اس کے اولاد کے پاس آئے گا۔ اس نے گھر بنا لیا، پراپرٹی بنا لی، کس کو ملے گی؟ وارثوں کو ملے گی۔ تو یہ اپنے وارثوں کو بھی اچھی حالت میں اور جو غنی بنا کر ان کو جانا، اس کے بارے میں بھی ترغیب آئی ہے۔ بہت زبردست آپ نے ان چیزوں کو لیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب ان چیزوں کو سمجھنے والے ہوں اور اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ بہت زیادہ خرچ کر دینا یہ بھی ظاہر ہے ایک اچھی صفت نہیں ہے، اور بہت کم خرچ کرنا یہ بھی اچھی صفت نہیں ہے۔ میانہ روی کے ساتھ، لیول کے ساتھ سارے کاموں کو کریں گے انشاءاللہ الرحمن، بڑی برکت نصیب ہوں گی۔ ناظرین کی کچھ فرمائش بھی اگر ہے تو وہ بھی چلا دیتے ہیں تاکہ کچھ کلام بھی پروگرام میں شامل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں راجستھان جے پور سے محمد عاطف اتاری بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ FGN چینل پر ایپیسوڈ چل رہے ہیں ایک نئے صبح کے ساتھ، تو مجھے یہ کلام سنا دیجئے۔ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، برائے کرم مجھے یہ کلام سنا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے تو خود ہی کلام سنا دیا ماشاءاللہ، چلے آپ بھی سنا دیں۔ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو۔ چار یاروں کا تجھے واسطہ دیتا وہ شاہ، چار یاروں کا تجھے واسطہ دیتا وہ شاہ، اپنا غم مجھ کو شہنشاہ مدینہ دے دو، اپنا غم مجھ کو شہنشاہ مدینہ دے دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مزید بھی اگر ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت، اگر آپ بھی اپنی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، کلام سننا چاہتے ہیں ہمارے نعت خوان سے، تو آپ اسکرین پر جو اس وقت نمبر آپ کو شیئر ہو رہے ہیں
آپ اس پر اپنی وائس ریکارڈ کروا کر بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ آنے والے سلسلوں میں اللہ نے چاہا تو ہم آپ کی فرمائش کو پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. ایک پیکج ہمارے پاس ویڈیو پیکج ہے. گفتگو چونکہ بخل اور سخاوت کے حوالے سے چل رہی ہے، اور گفتگو ہم نے یہاں یہ بھی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی رقم خرچ کریں، اور اس معاملے میں ہمیں بخل نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے. صدقے کے حوالے سے رکن ہند مشاورت کی ایک ویڈیو پیکج ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سلسلہ ایک نئی صبح میں ہم سب حاضر ہیں. آئیے صدقے کے فضائل سنتے ہیں. سب سے پہلے ایک واقعہ سنتے ہیں، اللہ کے نیک ولی کا واقعہ. کیسے اللہ کے نیک بندوں کی برکتیں ہوتی ہیں، آپ کی دعاؤں کی کسی برکتیں ہوتی ہیں. آئیے سنتے ہیں. میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ فیضان سنت میں یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں. حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز بیان فرما رہے تھے. کسی حقدار نے 4 درہم کا سوال کیا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلان فرمایا، جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا. اس وقت وہاں سے ایک غلام گزر رہا تھا. ایک ولی کامل کی رحمت بھری آواز سن کر اس کے قدم تھم گئے، اور اس کے پاس جو 4 درہم تھے وہ اس نے سائل کو، مانگنے والے کو پیش کر دیے. حضرت سیدنا منصور رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بتاؤ کون کون سی 4 دعائیں کروانا چاہتے ہو؟ اب جو غلام تھا نا، بڑا سمجھدار تھا، نہیں غلام تھا، آقا بننے کے لائق تھا. وہ غلام عرض کرتا ہے، حضور دعا فرما دیجئے میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں. نمبر 2، مجھے ان دراہم کا بدلہ مل جائے. نمبر 3، مجھے اور میرے آقا کو توبہ کی توفیق نصیب ہو. اور نمبر 4، میرے آقا کی، آپ کی اور تمام حاضرین کی بخشش ہو جائے. حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دی. غلام اپنے آقا کے پاس دیر سے پہنچا، لیٹ پہنچا. آقا نے لیٹ آنے کا سبب پوچھا تو اس نے پورا واقعہ کہہ سنایا. آقا نے پوچھا، پہلی دعا کون سی تھی؟ غلام بولا، میں نے عرض کیا دعا کیجئے میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں. اے FJN چینل کے ناظرین سنیے، اللہ کے مقبول ولیوں کی دعا کیسی قبول ہوتی ہے. غلام نے بولا، میں نے عرض کیا دعا کیجئے میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں. یہ سن کر آقا کی زبان سے بے ساختہ نکلا، جا تو غلامی سے آزاد ہے. پھر پوچھا دوسری دعا کون سی کروائی؟ غلام نے کہا، جو 4 درہم میں نے دے دیے ہے اس کا نعم البدل مل جائے. آقا بول اٹھا، میں نے تجھے 4 درہم کے بدلے 4000 درہم دیے. پوچھا تیسری دعا کیا تھی؟ بولا، مجھے، میرے آقا کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. یہ سنتے ہی آقا کی زبان پر استغفار جاری ہو گیا اور کہنے لگا، میں اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. چوتھی دعا بھی بتا دو. کہا، میں نے التجا کی کہ میرے آقا کی، آپ جناب کی اور تمام حاضرین اجتماع کی مغفرت ہو جائے. یہ سن کر آقا نے کہا، 3 باتیں جو میرے اختیار میں تھی وہ کر لی ہیں. چوتھی سب کی مغفرت والی بات میرے اختیار سے باہر ہے. اسی رات آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا، جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا، اور میں ارحم الراحمین ہوں. میں نے تمہیں، تمہارے غلام کو، منصور کو اور تمام حاضرین کو بخش دیا. اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا ہے میرے ولی کے در کا گدا، خالق نے مجھے یوں بخش دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. FJN چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں کیسی قبول ہوتی ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ مدنی پھول دیتے ہیں مدنی مذاکرے میں. جب بھی کسی نیک بندی کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت ملے تو اس سے جب دعا ہے نا، جس کے تعلق سے یہ دل میں ہو کہ یہ دعا کرے گا،
میری دعا قبول ہوگی، تو اس سے دنیا کے مال و دولت مانگنے کے بجائے، یہ دعا کروانے کے بجائے یہ دعا کروائیں کہ دعا کریے حضور میری بخشش ہو جائے، بلا حساب و کتاب میری بخشش ہو جائے، جنت میں بلا حساب و کتاب داخلہ ہو جائے، بار بار مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے، مدینے میں عافیت والی شہادت والی موت نصیب ہو جائے، جنت البقیع نصیب ہو جائے، جنت الفردوس میں اللہ پاک اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس پیر و مرشد کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ عطا فرمائیں۔ تو اے عاشقان رسول، الحمدللہ راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کی بے شمار برکتیں۔ غلام نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، اللہ پاک نے کیسی برکت عطا فرمائی؟ غلامی سے بھی آزاد کر دیا گیا، 4 درہم کے بدلے 4000 دراہم مل گئے، اور الحمدللہ توبہ کی توفیق ملی، اور الحمدللہ بخشش کا پروانہ نصیب ہو گیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی راہ خدا عز و جل میں اپنا مال خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث پاک بھی سناتا ہوں کہ راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کی کیسی کیسی برکت ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے، اور ایک حدیث پاک میں جس کا خلاصہ ہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، اللہ پاک مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو آئیے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی راہ خدا عز و جل میں اپنا مال خرچ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے! اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ راہ خدا میں دینے سے بڑھتا ہے۔ وہ شعر مجھے یہاں پر یاد آیا، نبی کے دین کی خاطر جو دیتا ہے عقیدت سے، نبی کے دین کی خاطر جو دیتا ہے عقیدت سے، وہ دولت کم نہیں ہوتی، وہ دھن میلا نہیں ہوتا، وہ دولت کم نہیں ہوتی، وہ دھن میلا نہیں ہوتا۔ جو زکوٰۃ بندے ادا کرتے ہیں تو تجربہ ہے ان کا کہ وہ مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا جاتا ہے، ہر سال ان کی زکوٰۃ بھی بڑھتی جاتی ہے۔ کیا بات ہے! اور ایک اسلامی بھائی تو جاب وغیرہ کرنے والے تھے، ان کا اپنا تجربہ بیان ہے کہ میرا کوئی عمل تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا اور اللہ نے کیسا مجھے نوازا، لیکن ایک عمل میرا مسلسل ہے کہ میں ہر سال جو ہے نا زکوٰۃ اپنی جو بھی ہوتی تھی 2000 3000 بھی، اور زکوٰۃ جو نکلتی تھی وہ ہر سال نکالتا تھا، اور ایک ایسا وقت آیا کہ تقریباً 50 لاکھ روپے کا فلیٹ الحمدللہ انہوں نے خرید لیا، جمع کر کے ادھر ادھر کچھ اپنی پراپرٹی بیچ کر زیورات وغیرہ رکھ کر۔ یعنی ایک بندہ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی آج ایک بڑے فلیٹ کا مالک بن گیا۔ زکوٰۃ بندہ پابندی سے اگر ادا کرتا رہے، اس کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اور نواز رہا ہے، تو بندہ جو ہے اپنے ہاتھ کو نہ روکے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، صدقہ فطر ادا کرے، اللہ کی راہ میں اچھے دل سے خرچ کرتا رہے۔ ظاہر اللہ کا وعدہ ہے نا کہ جو میری راہ میں دے گا میں اسے دوں گا 10 گنا بلکہ 700 گنا تک بھی اللہ نے فرمایا، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے اور بڑھا دے۔ تو الحمدللہ اللہ کی راہ میں، جیسے بھی یہ بات کی نا ہمارے مظفر بھائی نے، اور ایسا حقیقت بھی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان سے آپ پوچھیں گے تو ہر سال الحمدللہ ان کی زکوٰۃ میں اضافہ ہوتا ہے، زکوٰۃ زیادہ نکالتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مال زیادہ بڑھا تبھی تو زکوٰۃ زیادہ نکل رہی ہے۔ تو یوں ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اللہ کی راہ میں، جیسے آج جمعہ کا دن بھی ہے ماشاءاللہ، جمعہ کے دن لوگ ظاہر ہے لوگ نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں، تو مسجدوں کے اندر بھی جاتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں مسجد میں آپ دے دیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں پر آپ کا پیسہ خرچ ہوگا، امام مؤذن کی تنخواہیں ظاہر اس سے دی جاتی ہیں، مسجد کے لائٹ بل کا خرچہ اس سے دیا جاتا ہے، مسجد کے کام اس سے بہت سارے نکلتے ہیں۔ تو یہ ایک بہانہ ہمیں ایک جو ہے نا یہ مل گیا، اللہ کی راہ میں دیتے رہیں۔ پھر آپ کو میں ایک مزید عرض کرتا چلوں، الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا ہر سال ٹیلی تھون بھی کرتی ہے، اب ہمارا ٹیلی تھون بھی بہت قریب آ رہا ہے، تو وہاں بھی انشاءاللہ ہمیں دینا ہے، تو ابھی سے ذہن بنا لیں، اللہ کی راہ میں دیں گے انشاءاللہ ہمارا مال بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اور یہ جو علی بھائی جو وابستہ ہیں اسلامی الحمدللہ دعوت اسلامی کے، وہ رمضان میں عام طور پہ لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں کہ زیادہ افضل مہینہ ہے، زیادہ ہم کو ثواب ملے، کی بھی دے سکتے ہیں تو پیشگی دے دیتے ہیں، بعض
تو اس طرح سے الحمدللہ جو رمضان میں دیا کرتے تھے، اب جو ٹیلی تھون کا سلسلہ ہوتا ہے وہ سال میں ایک بار نہیں 2 بار دینے والے، بعض اوقات پیشگی بھی اپنی اس میں زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ٹیلی تھون میں، اور دوسرا پاک مال بھی جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. تو یہ دعوت اسلامی جو ہے نا صرف صدقات کی ترغیب دلا رہی ہے راہ خدا میں، بلکہ اس کے مواقع بھی فراہم کر رہی ہے کہ آپ کے پاس ہم آ کر جو ہے ملاقات کر کے آپ کا مال لے جائیں گے. پھر اکاؤنٹ کا جو سلسلہ جو میں نے عرض کیا، اگر اسلامی بھائی ناظرین بھی جو ہے وہ اپنے علاقے میں مبلغین ذمہ داران سے کانٹیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ ان کو جا کے سبسکرائب کرا دیا جائے گا. صدقہ جمعہ یعنی گھر بیٹھے اپنے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ پیسہ جا رہا ہے، ہم پہنچ بھی نہیں پائے مسجد میں تو بھی ہمارا صدقہ پابندی سے وہ ہر جمعہ کو، ہر شب جمعہ روز جمعہ جو ہے وہ انشاءاللہ راہ خدا میں پہنچ جائے گا. اللہ قریب نصیب کرے. ماشاءاللہ بہت پیاری ترغیب دلائی. تو صدقہ جمعہ بھی دیتے رہیں اور اس کی برکتیں بھی حاصل کریں. کچھ مزید اگر کچھ باتیں آخر میں ارشاد فرما دیں چونکہ وقت ہمارا تقریباً قریب ہے ختم ہونے کے. علی بھائی، اللہ کی جو تقسیم کاری ہے، جی لائک آپ کو مال دیا گیا، صحیح، اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو مال دیا، جی آپ نے اس کو صحیح مصرف میں خرچ کیا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کا دنیاوی فائدہ بھی دیکھا اور آپ کو نیکیاں بھی ملی، یعنی آپ کو اس کے اخروی فائدے بھی نصیب ہوئے. یعنی مال آپ کا نہیں تھا، آپ کو دیا گیا، آپ نے اس کو صحیح جگہ خرچ کیا تو آپ کو دنیا میں بھی اس کی بینیفٹ مل گئی اور اخروی بینیفٹ بھی آپ کو اس میں مل گئی. یعنی کتنی اچھی بات ہے کہ آپ کا ہے ہی نہیں، پہلی بات آپ کو دیا گیا، دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی. اچھا، میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں کہ اللہ نے مال تو دیا ہے، سب دیا ہوا، اور ہم پڑھتے بھی ہیں کچھ پریشانی مصیبت میں بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے، ہمارا مال بھی اللہ کا اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. علی بھائی جیسے کہ ابھی گفتگو چل رہی تھی، خیر الاموری اوسطها، یعنی وہ میانہ روی کو اختیار کرتا ہوا چلے. ایک تحقیق میں پڑھ رہا تھا، سینسس میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مڈل کلاس کے ایسے لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں وہ ہیپینس کے ریشیو میں سب سے زیادہ ہے. اچھا، یعنی دنیا بھر میں جتنے لوگ ہیں اس میں جو خوشحال لوگوں کی تعداد جب کاؤنٹ کی گئی تو مڈل کلاس والے اور زیادہ خرچ کرنے والے ایسے لوگوں کی تعداد خوشحالی میں زیادہ نظر آتی ہے. اب مالدار ہیں تو ان کے پاس مال ہے، ٹینشن ہے کہ اس کی حفاظت کیسے ہو. جو بالکل غریب ہے وہ کیا ہے، اس کے پاس مال ہی نہیں. اور جو سب سے زیادہ اچھا مالدار ہے وہ مال کی حفاظت کے ٹینشن میں لگا ہوا ہے، وہ اس طرح سے خوشی سے محروم ہے. یعنی اس کو بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے. یعنی مڈل کلاس والے اور جو خرچ کرتے ہیں یہ خوشحالی کے ریشیو میں زیادہ، اور جو مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا دوسروں کو دیتا ہے نا، تو اس کی خوشی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، ظاہر وہ لوگوں کو دیتا ہے تو لوگوں کی دعائیں بھی تو ملتی ہیں، لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں. سبحان اللہ. یعنی ریٹرنز کو وہ نہیں دیکھ رہا ہے، خرچ کرنے کے بعد جو ریٹرنز اس کو مل رہا ہے اس پر اگر اس کی توجہ ہو تو بندہ ہاتھ روکے گا نہیں، اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتا ہوا نظر آئے گا. ابھی جو انہوں نے اسباب بیان کیے ہمارے مظفر بھائی نے ماشاءاللہ، کہ بخل کا ایک سب سے بڑا سبب ہے مال سے محبت. مال سے محبت. اب مال سے محبت بنیادی طور پر نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہوتی ہے نا. جیسے فار ایگزامپل میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اب میں کسی چیز کی خواہش بھی نہیں کروں گا. ایز سون ایز جیسے ہی میرے پاس پیسہ آیا میں سوچوں گا یار یہ چیز لے لوں، یہ چیز لے لوں. اب میں نے اس مال کو غلط جگہ پر استعمال کیا، یعنی نفسانی خواہشات میں نے اس کو استعمال کیا. اب مجھے اس کی لذتیں ملنے لگی، مزہ مجھے ملنے لگا، تو اب میں انہی طریقے کی دوسری چیزوں کو ٹرائی کرنے لگوں گا. تو سب سے پہلے ہم نفسانی خواہشات کا دروازہ بند کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اس کے دروازے کو ہم بند کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح اس کی ایک اور وجہ، یعنی مال سے محبت کی ایک اور وجہ ہوتی ہے لمبی امیدیں. یعنی انسان یہ لمبی امید لگائے رکھتا ہے کہ یار میں تو ابھی 20 سال کا ہوں، 25 سال کا ہوں، مجھے 60 سال تک جینا ہے، 80 سال تک جینا ہے، 90 سال تک جینا ہے، اور تب تک جینے کے لیے میرے پاس خوب ڈھیر سارا پیسہ ہونا چاہیے. تو انسان، پہلی بات تو یہ کہ انسان کی موت کب آنے والی اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. بات میں بندے کو زندگی کا بھروسہ ہی کیا ہے، بھروسہ. تو اس لیے یعنی کہ جب اللہ رب العزت نے مال دیا ہے اس کا احسان ادا کرتے ہوئے، شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، گھر والوں پر خرچ کریں. بعض اوقات بندہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے میں بڑا بخل کرے. یہ بھی ایک ٹاپک ہے، چونکہ ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہے. یعنی اگر یوں دیکھا جائے یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے، گھر والوں کے ساتھ
بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے بندہ دوستوں کے ساتھ تو پارٹی شارٹی کر رہا ہے، ہزاروں روپے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اڑا دیتا ہے، لیکن جب بیوی کو دینے کی باری آتی ہے، بچوں کو دینے کی باری آتی ہے تو بعض اوقات بچے گھر والے بڑے بزدل ہوتے ہیں، بعض اوقات اپنے یا بیوی ہے تو شوہر سے، بچے ہیں تو اپنے باپ سے کہ یار یہ ہمیں دیتا ہی نہیں ہے، لیکن دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو رات رات بیٹھے ہیں اور خوب پارٹیاں چل رہی ہیں، خوب دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں۔ بعض اوقات ایک ہوٹل کے اوپر ایک رات کا کھانا 4,000 5,000 10,000 تک کا وہ دوستوں کو کھلاتا ہے اور خوشی خوشی کھاتا ہے، لیکن جب گھر والوں کے لیے آتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اتنا سارا 10,000 اپنے 5,000 اپنے دوستوں پر خرچ کر دیا، 1,000 کا کھانا کچھ گھر والوں کے لیے آتے، بیوی کو لے آتے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے لے آتے، وہ خوش ہو جاتے، لیکن آدمی اس طرح نہیں کرتا ہے۔ تو خیر ہمیں بخل سے بچ کر اور سخاوت کا ذہن بنانا چاہیے۔ نبی کریم بھی سخی ہیں، جی ہاں، جس نبی کے امتی ہیں، نبی سے محبت کرتے وہ بھی سخی ہیں، اور ان کی سخاوت پھر وہ ایک الگ چیپٹر ہے، کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو نبی پاک کی سخاوت پر بھی گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بخل سے بچتے ہوئے سخاوت کے عظیم وصف کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ مزید ایک نئے ٹاپک کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ آئیے آخر میں صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ یا حبیب احمد مجتبی، یا حبیب احمد مجتبی، دل مبتلا کا سلام لو، جو وفا کی راہ میں ہو گیا، جو وفا کی راہ میں ہو گیا، اسی گمشدہ کا سلام لو، یا حبیب احمد مجتبی۔ وہ حسین جس نے چھڑک کے خون چمن وفا کو ہرا دیا، اسی جانی سار کا واسطہ، اسی جانی سار کا واسطہ، ہر ایک گدا کا سلام لو، یا حبیب احمد مجتبی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے رب کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ بخل کے حوالے سے آج ہم نے گفتگو کی، رب کریم ہم سب کو بھی بخل کی اس بری بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اے اللہ سخاوت نصیب فرما، نبی پاک کی سخاوت کا حصہ عطا فرما، عثمان غنی کی سخاوت کا حصہ عطا فرما۔ اے رب کریم عز و جل، دنیا جہاں میں جہاں کئی مسلمان ہمارے بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اس وقت جو ناظرین ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں، رب کریم جس کے دل میں جو جائز تمنائیں ہیں آرزو اپنے کرم سے تمام کی جائز تمنائیں مرادیں پوری فرما، تمام بیماروں پریشان حالوں کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما۔ اے رب کریم جن جن نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا یا دعا کے لیے کہنا چاہتے ہیں، ان تمام کی تمام دلی جائز تمنائیں مرادیں پوری فرما۔ بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا
کر دیا دیکھو.